صفحہ نمبر 123، آیت نمبر 69، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وہ لوگ جو کہ مسلمانوں میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ذمہ مشرکین کے جرائم کا کوئی حساب نہیں ہے، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن مسلمانوں کے ذمہ نصیحت کو پیش کرنا ہے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا رکھا ہے، وغرتهم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت، اور نصیحت کر اس قرآن کے ساتھ اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے کیے کی وجہ سے ایسا نہ پھسلے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہ ان کے لیے پھر کوئی کارساز ہو نہ کوئی سفارشی رہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر تمام دنیا کی قیمت کے بقدر بھی ادا کرے بطور معاوضہ، اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے پھسل گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کو ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کو اپنے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کفار کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے رکھا ہے، ان کے جرائم کا مسلمانوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے ذمہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ ان کا پھسلان ایسا ہے کہ نہ کوئی کارساز ہوگا ان کا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے، جو کہ نہ دنیا میں ان کا دین کام آتا ہے اور نہ آخرت میں۔ دین کا تو معنی ہے بدلہ، مگر ان کو نہ دنیا میں کوئی برکت ملے گی اور نہ آخرت میں۔ پوری دنیا بھی اگر پیش کریں بطور معاوضہ تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ عذاب سے نجات کے لیے انسان سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ ایمان اگر نہیں ہے، چاہے جتنا بھی نیک ہو، جتنے بھی اچھے کام کرے، کوئی اجر نہیں۔ ایمان ہے تو اب چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی بن سکتی ہے۔ ایمان لانے کے لیے بھی اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کے لیے بھی
ماحول کی بڑی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ یہ ماحول کا غلام ہے۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ما حولہ، جو اس کے گرد ہو، ارد گرد میں جو کچھ ہو اس سے انسان تاثر لیتا ہے۔ انسان قدرتی طور پہ ارد گرد سے تاثر لیتا ہے، عقلاً بھی، ذہناً بھی، اور بصارت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے نیک ماحول کی بڑی ضرورت ہے، اس سے ہر انسان عذاب سے محفوظ ہوگا جو نیک ماحول اختیار کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں عراق کے کچھ علاقے فتح ہو گئے تو وہاں کا ایک گورنر سردار گرفتار ہو گیا۔ اس کو کہا گیا کہ ایمان لاتے ہو تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں مگر میں ایمان نہیں لاتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس ان سے کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی آخری بات ہو تو کہہ دے، کوئی چاہت اس کی ہے اس کے علاوہ کہ اس کو ہم قتل کر رہے ہیں، کوئی چاہت اس کی ہے ان سے پوچھ لیں، پوری کر دیں اور ان کو قتل کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا جائے۔ اس زمانے میں مٹی کے ایک برتن میں اس کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں اور صحابہ کرام بھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے خوف ہے کہ میں پانی پینے لگ جاؤں آپ لوگ مجھے قتل کرو گے، میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ جب تک میں نے یہ پانی نہ پیا ہو مجھے قتل نہیں کرو گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ ہے۔ اس نے فوراً اس مٹی کے برتن کو زمین پہ مارا، برتن ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا، اور کہنے لگا عمر اگر آپ کو اپنے دین پہ عمل کرنا ہو تو ابھی آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ یہ پانی نہ پیئے میں آپ کو قتل نہیں کروں گا، اور وہ پانی میں نے پیا نہیں ہے اور نہ اس کا پینا اب ممکن ہے، تو میری جان آپ سے محفوظ ہے اگر آپ کو اپنے دین کے وعدے کا خیال ہو تو۔ اگر اپنے دین کے وعدے کا خیال آپ نہیں کرتے تو آپ کو قدرت حاصل ہے، مجھے قتل کر سکتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے دین میں وعدہ خلافی بہت بڑا جرم ہے، اگرچہ دل تو کچھ اور کہتا ہے مگر مذہب میرا کچھ اور کہتا ہے، میں آپ کو قتل نہیں کروں گا۔ یہ دین ہے کہ جہاں دین اور غضب و غصے کا مقابلہ آئے تو دین کو انسان ترجیح دے، انسان دین کو ترجیح دے، یہ اسلام ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ واقعی میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، میں اپنے دین کا خیال رکھوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام بڑے غصے میں، امیر المومنین اس کے ساتھ کیا کریں؟ فرمایا بس اس کو پاس رکھو، چھوڑنا نہیں ہے، رہا مت کرو، رہائی کا وعدہ میں نے نہیں کیا۔ پاس رکھا۔ تاریخی کتابوں نے لکھا ہے کہ چند دن گزرنے والے تھے، صحابہ کرام کے آس پاس بیٹھتا رہا، وہ تو قرآن پڑھنے والے تھے، وہ تو ذکر کرنے والے تھے، چند دنوں میں دل بدل گیا اور خدا کے رو رو کے کہنے لگا امیر المومنین
واقعی آپ لوگوں کا دین بڑا مبارک ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ سنا، کلمہ مجھے پڑھا دیں، آپ لوگوں کا دین مجھے قبول ہے، میرے اوپر قدرت آپ کو حاصل تھی، آپ نے اپنے دین کا خیال رکھا، مجھے قتل نہیں کیا، اس سے مبارک دین دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت۔ دیکھیں وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ موت قبول ہے مگر اسلام قبول نہیں کروں گا، وہ اسلام میں کیسے آیا؟ صحابہ کرام کی صحبت اس کو مل گئی، اس کی برکت سے آیا۔ نیک ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، یہی عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم ماحول اپنا نیک بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، مشرکین کفار کے جرائم کا ان پہ کوئی وبال نہیں، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں ان ایمان والوں کے ذمہ نصیحت ضرور ہے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل اور کود بنا رکھے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہنا تاکہ کسی آدمی کو اپنے کارتوت کی وجہ سے ایسا پھسلان نہ ہو، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ وہ ایسا پھسل جائے کہ نہ ان کے لیے کوئی کارساز رہے اور نہ کوئی سفارشی، جیسے مشرکین کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ پوری دنیا برابر قیمت بھی پیش کریں بطور معاوضہ، ان سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے جرائم کی وجہ سے پھسل گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے پینے کے لیے ابلتا ہوا پانی ہوگا اور ان کو ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل سے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، موت کی تیاری کی توفیق یا اللہ میں نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کو معاف فرمایا اللہ، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے یا اللہ، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، مدرسے کے لیے بھی دعا فرمائے، وقت ان کا قریب آ رہا ہے اللہ، آپ انتظام فرما سکتے ہیں، آپ کے دین کی خدمت میں ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہماری غیبی نصرت فرمایا اللہ، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، آپ کے دین کا مقصد ہے، آپ کے گھر کی زمین ہے، آپ اس کے لیے انتظام فرمائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك وكرمك